السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج نیوز میں سب سے پہلے ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان شاہینز کی ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کی سنسنی خیز فائنل میں بنگلہ دیش کو شکست۔ جی بالکل، یہ پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کی وضع کامیابی پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام امیدواروں کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے میڈیا ونگ کی جانب سے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نواز کی کامیابی امیدواروں کو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے خصوصی طور پر مبارکباد پیش کی گئی۔ دوسری جانب جاتے ہیں کہ کوئٹہ زیارت میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے 5 افغان دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ لیبز فورس نے ضلع زیارت میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے دہشت گردی کا ایک بہت بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ بروقت کارروائی کے دوران 5 مشتبہ دہشت گردوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا، جن کا تعلق قندھار افغانستان سے بتایا جاتا ہے۔ اور تازہ ترین خبر پشاور سے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت میں FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ کیا گیا، جس میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق ایک خودکش بمبار نے اپنے آپ کو FC ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر دھماکے سے اڑا دیا، جس کے بعد دیگر حملہ والوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ فورسز نے فوراً آپریشن کرتے ہوئے حملہ ناکام بنا دیا۔ دوستو اب تھوڑا سا شوبز کی نیوز بھی ہو جائیں۔ آپ چینل دیکھ رہے ہیں، آپ کو بہت شکریہ، اور آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ کہ کراچی پاکستان فلم انڈسٹریز کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کو مداحوں سے بچھڑے ہوئے 42 برس گزر گئے۔ 2 اکتوبر 1938 کو کراچی میں فلم ساز نثار مراد کے گھر پیدا ہونے والے وحید مراد نے جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں ماسٹر کیا۔ انہوں نے فلمی سفر کا آغاز معاون اداکار کی حیثیت سے فلم اولاد سے کیا، جبکہ بطور ہیرو ان کی پہلی کامیاب فلم ہیرا اور پتھر تھی۔ اصلی شہرت انہیں 1966 میں ریلیز ہونے والی فلم ارمان سے ملی، جن کے باکس آفس کے ریکارڈ توڑ دیے۔ مسلسل 75 ہفتے تک سینما گھروں میں نمائش پذیر رہی۔ ان کی دلکش شخصیت، منفرد ہیئر اسٹائل اور اسٹار پاور نے انہیں برصغیر میں دلیپ کمار کے بعد وہ واحد ہیرو بنا دیا جس کو انداز کو نوجوان نسل کاپی کرتے تھے۔ دوستوں کچھ صحت کے بارے میں بھی نیوز ہو جائے۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پشتے بہت ذائقے دار ہوتے ہیں۔ پشتے کھانا آنتوں کی صحت، سوزش میں کمی اور قوت مدافعت میں بہتری کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، بالخصوص اس کو جب رات کے وقت کھایا جائے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں جس میں 51 بالغ افراد شامل تھے، یہ بات سامنے آئی کہ رات کے وقت پستہ کھانا آنتوں کے بیکٹیریا کو مثبت انداز میں متاثر کرتا ہے۔ تاہم یہ اثر صرف پری ڈائبٹیز کے شکار افراد میں دیکھا گیا ہے۔ جنرل کرنٹ اینڈ نیوٹریشن میں شائع ہونے والی تحقیق میں سائنسدانوں نے بتایا کہ اگر رات کو ٹوسٹ جیسے کاربوہائیڈریٹ تو مشتمل غذا کی جگہ پشتے کھائے جائیں تو آنتوں کے مائکرو بائیوم یعنی آنتوں میں بسنے والے جراثیموں کی دنیا کو صحت مند سمت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اب آپ نے وہ کرنٹ نیوز بھی سن لی، کھیلوں کی بھی سن لی، اب صحت کی بھی سن لی، اب تھوڑا دلچسپ۔ 112 سال پہلے ڈوبنے والے بدنصیب جہاز ٹائٹینک کا ایک مسافر اپنی جیب میں سونے کی ایک نایاب گھڑی لیے سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ آج وہی گھڑی دنیا کی مہنگی ترین یادگار بن گئی۔ برطانیہ میں ہونے والی نیلامی میں پیش کی جانے والی گھڑی ٹائٹینک کے امیر ترین مسافر ایسڈرو اسٹرائس کی تھی، جو باواریا میں پیدا ہوئے۔ ایک امریکی تاجر، سیاستدان اور نیویارک کے مشہور ویسے ڈپارٹمنٹ اسٹور کے شریک مالک تھے۔ وہ اپنی اہلیہ آئلٹ کے ساتھ 14 اپریل 1912 کو ٹائٹینک میں ساؤتھمپٹن سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوئے تھے، جو ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔ دوستو انشاءاللہ اور دیگر خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چلتے چلتے ایک سائنس کی بھی خبر آپ کو سنا دی جائے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی خبر سنا دی جائے آپ کو۔ یہ ملیشیا سے خبر ہے کہ ملیشیا میں 16 سال سے کم عمر افراد
پر سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی۔ ملیشیا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگلے سال 2026 سے 16 سال سے کم عمر افراد کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے پر پابندی ہوگی۔ یہ بہت زبردست ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کمیونیکیشن منسٹر نے 16 سال سے کم عمر افراد کو اگلے سال سے نئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس لیے تمام پلیٹ فارم پر KYC، جسے ویڈیو ہوتی ہے، شناختی کارڈ ہوتا ہے، وہ KYC سسٹم لاگو کیا جائے گا، یعنی رجسٹریشن کے دوران شناختی دستاویز جیسے مائی کوڈ، پاسپورٹ یا ڈیجیٹل ID کی بنیاد پر عمر کی تصدیق ہوگی۔ کابینہ نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کرنے جا رہے ہیں کہ آن لائن پلیٹ فارم پر کم عمر بچوں کے لیے نقصان دہ مواد، سائبر بلنگ اور دوسری خطرناک صورتحال بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھی نیوز تھی۔ انشاءاللہ اور نیوزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بالکل آئیں گے اور آپ کا ٹائم بھی لیں گے اور آپ کا دماغ بھی کھائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔